چینل آغاز میں سائمہ منصور آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، یہودی مورخین کے بیان کے مطابق گمشدہ توریت یوسیہ بادشاہ کے عہد میں دریافت ہوئی تھی اور یوسیہ بادشاہ یہودا کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ یوسیہ کے عہد تک سلطنت یہودا کی مدت 357 سال بنتی ہے، جس میں با ایمان رہنے کی مجموعی مدت 112 سال ہے۔ اس کے علاوہ 245 سال تک پوری قوم کفر و بت پرستی میں مبتلا رہی۔ اس پورے عرصے میں فقط 4 بادشاہ مومن تھے، باقی کافر تھے یا کفر نواز تھے۔ اس لیے کم و بیش 3.5 صدیوں سے گمشدہ کتاب کے متعلق خارجی دلائل کے بغیر کیسے یقین کر لیا جائے کہ یہ حقیقی توریت ہے؟ بالفرض اسے حقیقی توریت فرض بھی کر لیا جائے تو اس کے محفوظ اور غیر متبدل ہونے کا یقین کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو توریت کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی، لیکن انہوں نے اسے ضائع کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس لیے قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں ان کی مثال گدھے سے دی گئی جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق گزشتہ الہامی کتب یعنی توریت، زبور اور انجیل پر ایمان لانا لازم ہے، مگر ساتھ یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ یہ کتب تبدیل ہو چکی ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ممنوع ہے۔ مسلمانوں کے مطابق گزشتہ الہامی کتب کتابوں کی شکل میں آسمان سے اتاری گئی تھیں اور اپنے اندر مکمل شریعت رکھتی تھیں۔ یہودی بائبل، تناخ یا مسیح کتاب بائبل کی پہلی 5 کتب یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء کو مجموعی طور پر توریت کہا جاتا ہے۔ پہلی کتاب پیدائش کائنات کی تخلیق سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن کرنے کی اجازت دینے پر ختم ہوتی ہے۔ دوسری کتاب یعنی خروج بنی اسرائیل کے مصر سے غلام بننے سے شروع ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد کراتے ہیں اور کوہ طور کے پاس خیمہ اجتماع لگانے پر یہ کتاب ختم ہوتی ہے۔ تیسری کتاب یعنی اخبار یہودی شریعت کے قوانین پر مبنی ہے، جبکہ چوتھی کتاب گنتی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر خروج ختم ہوتی ہے۔ پانچویں کتاب استثناء گنتی ہی کے واقعات کو لے کر آگے بڑھتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت پر ختم ہوتی ہے۔ ان 5 کتب کو مجموعی طور پر توریت کہا جاتا ہے اور یہ کتابیں آسمان سے نہیں اتاری گئیں۔ 19ویں صدی کے وسط تک تصور یہی تھا کہ یہ سبھی کتب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھی، مگر استثناء کا آخری حصہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، واضح طور پر ایک سے زیادہ مصنفین کی نشاندہی کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے 3 مختلف مصنفین نے مختلف ادوار میں مکمل کی۔ ان میں اولین مصنف کو جے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی خدا کو جہوا کے نام سے پکارتا ہے۔ یہ سب سے قدیم مصنف ہے۔ یہ مصنف خدا کو انسان سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی خدا کے جذباتی پہلو کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ جے محققین کے خیال میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد موجود رہا۔ اس کے بعد مصنف ای کا ذکر کیا جاتا ہے جو خدا کو الوہیم کے نام سے پکارتا ہے۔ ای کا خدا انسان سے الگ تھلگ رہتا ہے، جبکہ تیسرا مصنف یعنی پی کوئی کاہن ہے جو شریعت کے مسائل میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ محققین کے خیال میں یہ تینوں مصنف ایک دوسرے سے صدیوں کے فاصلے پر تھے، یعنی جے پہلا تھا جس نے ممکنہ طور پر داؤد اور سلیمان کے دور کے بعد کسی وقت یہودی قوم کے تاریخی نغموں کو کتاب کی شکل میں لکھا۔ دوسرا پی تھا جو جے اور ای کے درمیان میں کسی وقت کتب میں ترمیم کرتا رہا اور کاہنوں کے موقف کو کتب میں شامل کرتا رہا۔ تیسرا ای تھا جو بنی اسرائیل کی سوریہ سے شکست کے بعد موجود تھا، مگر محققین کی رائے میں توریت کی کتب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں بعد لکھی گئیں، یعنی تاریخی طور پر توریت کی کتب آسمان سے اترنے کی بجائے انسانی ہاتھ کا کارنامہ ہے۔ بنی اسرائیل کے کاتبین نے ابتدائی طور پر اپنے رومانوی نغموں کو کتب کی شکل میں لکھا، پھر وہ مختلف ادوار میں ان قصوں میں اضافے کرتے چلے گئے، جس سے یہ کتب یعنی توریت 600 قبل مسیح میں اپنی مکمل حالت کو پہنچی۔ 600 قبل مسیح میں لکھے جانے والے توریت کے نسخے آثار قدیمہ سے دریافت ہو چکے ہیں۔ ان نسخوں اور آج کی توریت میں قریبی مماثلت ہے، کہیں تھوڑی بہت تبدیلی دیکھنے کو ضرور ملتی ہے، مگر اس سے کتب کے مجموعے متن اور پیغام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔